بغیر حج کیے حج کا ثواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر حج کیے حج کا ثواب۔ دعائے عطار، یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ بغیر حج کیے حج کا ثواب پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ماں باپ اور بال بچوں سمیت ہر سال مبرور حج اور مقبول حاضری مدینہ سے مشرف فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ ہر برس حج کروں گردے کعبہ پھروں، یا شہ محترم تاجدار حرم، تیرے عطار کا ہے یہ ارماں شہا، نکلے طیبہ میں دم تاجدار حرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بغیر حج کیے حاجی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم 2 بھائی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا۔ راہ میں یہ عجیب منظر دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک مردہ جانور پڑا تھا اور ایک نہایت غریب خاتون چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، ممکن ہے یہ کوئی باورچن ہو کہ یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت ایک مکان پر آ کر رکی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن سے خستہ حالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بڑا دلی افسوس ہوا۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، خدا کے لیے اس کو نہ کھانا۔ وہ بولی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک مسافر ہوں۔ وہ بولی، ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، غیر مسلموں کے ایک فرقے، آگ کی پوجا کرنے والوں کے سوا کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں۔ وہ بولی، ہم خاندان نبوت کے شریف یعنی سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو وراثت یعنی جائیداد اس نے چھوڑی وہ ختم ہو گئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن حالت اضطرار یعنی جان جانے کے اندیشے میں جائز ہو جاتا ہے، اور ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بار شریعت جلد 3 صفحہ 373 پر موجود یہ 2 مسئلے بھی یاد رکھیے۔ مسئلہ نمبر 1، اضطرار کی حالت میں یعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ ہے، اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے، اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں مؤاخذہ یعنی بروز قیامت پوچھ گچھ نہیں، بلکہ نہ کھا کر مر جانے پر مؤاخذہ ہے، اگرچہ پرائی چیز کھانے میں تاوان دینا ہوگا۔
مسئلہ نمبر 2، پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز کو پی کر اپنے کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے۔ پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی تو اتنی پی لے جس سے یہ اندیشہ جاتا رہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاندان سادات کے دردناک حالات سن کر مجھے رونا گیا اور میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا۔ میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ، مگر بھائی کے اصرار کے باوجود میں نے اپنے کپڑے، احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا جس میں 600 درہم نقد بھی تھے سب لے کر چل دیا۔ بازار سے 100 درہم کا آٹا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے اور سادات کرام کے گھر پہنچا اور سب سامان، کپڑا اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا۔ اس عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی، اے ابن سلیمان، اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ پاک تیرا اجر دگنا یعنی ڈبل کرے اور تیرے گناہ معاف فرمائے۔ دوسری نے اس طرح دعا دی، اللہ پاک تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ پاک ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی جو سب سے چھوٹی تھی اس نے یوں دعا دی، اے اللہ پاک جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل یعنی اچھا بدلہ اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے ہی میں مجبوراً پڑا رہا یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ جو ہی حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، اپنی حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے۔ میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا، اللہ پاک آپ حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا، ایسے غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھیں؟ اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ اللہ پاک کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ پہنچا۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ پاک آپ خوش نصیبوں کی کوشش قبول فرمائے اور آپ کا حج قبول کرے۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اجنبیت کیسی؟ کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم نے مل جل کر رمی جمارات نہیں کی تھی؟ یعنی شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھی؟ ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ بھائی انجان کیوں بنتے ہیں؟ ہم مکے مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے۔ یہ دیکھیے، جب ہم روضہ رسول کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے من عاملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ یہ لیجئے اپنی تھیلی۔ حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ خیر، میں نے تھیلی لے لی، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا
اور سوچتا رہا کہ آخر قصہ کیا ہے۔ اسی دوران مجھے نیند نے گھیر لیا۔ میری ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ الحمدللہ میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا۔ میں نے اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا اور مبارک قدموں کو چوما۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربی، ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے۔ سنو، بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زاد راہ یعنی مال ایثار کر کے اپنا حج ملتوی یعنی پوسٹ پون کر دیا، تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ تمہاری شکل کا پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے۔ نیز دنیا میں تمہیں یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی سونے کی اشرفیاں عطا فرمائے۔ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تھیلی کی مہر پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے، من عاملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں تھی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے قدموں کا تبرک ید بیضائے کلیم، تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، کئی عازمین حج اس سال سفر حج کے لیے بےتاب ہیں، مگر حالات نہ جانے کیا پیغام دیتے ہیں۔ کئی زائرین نے سفر حج کے اخراجات جمع کروا دیے ہیں اور خوش نصیبوں کے نام بھی قرآن اندازی میں آ چکے، بلکہ فلائٹس کی تاریخیں بھی آ گئیں، مگر معلوم نہیں کہ اس سال کس خوش نصیب کا حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ کا حسین خواب پورا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، بار بار حج و عمرے کی سعادتیں نصیب فرمائے اور بالآخر سبز سبز گنبد کے سائے میں جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو، الہی طاقت پرواز دے پر ہائے بلبل کو، شرح کلام رضا۔ یا اللہ پاک، حج کا زمانہ آ گیا ہے اور تیرے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ مبارک ظاہر ہو گیا ہے۔ اے میرے مولا، مجھے سعادت دے کہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم بار میں حاضر ہو سکوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مختلف روایات میں کئی ایسے نیک اعمال کا بیان ہے جن کے کرنے والے کو اللہ پاک کی رحمت سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ جو عاشقان رسول اس سال سفر حج کی آس لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جن کے پاس حاضری مدینہ کے اسباب نہیں، وہ بھی کوشش کر کے ان نیک کاموں پر عمل کر کے اپنے وطن میں رہتے ہوئے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رہے، حج کی ادائیگی کچھ اور ہے اور حج کا ثواب ملنا کچھ اور۔
جس مسلمان پر حج فرض ہو چکا ہے اس کو تو فرض حج ادا کرنا ہی ہوگا۔ بیان کیے جانے والے نیک اعمال تو ان فضائل و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہے، نیز ایک طرح سے یہ ایسے غریبوں، دکھیاروں، غم کے ماروں کے لیے بہترین تحفہ ہے جو حج پر جا نہیں پا رہے۔ یوں تو حج پوری زندگی میں صرف ایک ہی بار صاحب استطاعت مسلمان پر شرائط کے ساتھ فرض ہے۔ نمبر 75 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائے، اللہ پاک 75,000 فرشتوں کے ذریعے اس پر سایہ فرماتا ہے۔ جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ فارغ ہونے تک رحمت میں چھپا رہتا ہے، اور جب فارغ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے حج و عمرہ کا ثواب لکھتا ہے۔ نمبر 2، ضرورت کے وقت صدقہ کرنا۔ بحر شریعت جلد 1 صفحہ 1216 پر ہے، حاجت کے وقت صدقہ کرنا نفل حج سے افضل ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل بکثرت افراد حالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اطراف میں طرح طرح کے سفید پوش لوگ بھی رہ رہے ہوں، جو نہ تو پروفیشنل بھکاریوں کی طرح روڈ پر آ کر بھیک مانگتے ہیں اور نہ ہی راشن وغیرہ کی لائن میں لگ کر راشن لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہی خاندان، محلے اور شہر میں تلاش کریں تو ایسے ضرورت مند افراد آپ کو مل جائیں گے۔ ہو سکے تو ایسے افراد کی مدد کے لیے آپ ان کے گھر کا ماہانہ خرچہ باندھ لیں، کسی کا قرضہ اتار کر یا معاف کر کے اس کے دل کو راحت پہنچائیں تو کیا بعید اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو بھی نفل حج سے بھی زیادہ ثواب عنایت ہو جائے۔ ہر طرف سے بلاؤں نے گھیرا، آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا، تو ہی اب میرا حاجت روا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ نمبر 3، مقبول حج کا ثواب دلانے والا کام۔ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کریں، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے۔ یقیناً اللہ پاک اسے 100 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، ان کی دعائیں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہیں، بس انہیں خوش رکھیے، خوب خدمت کر کے ان کی دعائیں لیجیے۔ ان کی خوشی ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضی ایمان کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار سدا پھلا پھولا اور شاد و آباد رہتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں رہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا فیض اٹھاتا ہے۔ مشغول جو رہتا ہے ماں باپ کی خدمت میں، اللہ کی رحمت سے جاتا ہے وہ جنت میں۔ ماں باپ کو ایذا جو دیتا ہے شرارت سے، جاتا ہے وہ دوزخ میں اعمال کی شامت سے۔ ماں کو تنہا چھوڑ دینے والے کی عبرت ناک موت۔ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی، اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا، اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو دست یعنی موشن لگ گئے اور نہایت کمزور ہو گیا۔ ہاتھوں کا کیا یوں سامنے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا، میرے 3 بیٹے ہیں،
مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آئے۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھیں اور اس کو کاٹ رہی تھیں۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، اور جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک چاہے تو سب گناہوں کی سزا قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، میرا آپ کو ہمدردانہ مشورہ ہے، اگر آپ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو فوراً سے پیشتر ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پکڑ کر اور رو رو کر معافی تلافی کی ترکیب فرما لیجیے۔ ان کے جائز مطالبات پورے کر دیجیے کہ اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔ وہ کس قدر بد نصیب ہے جس کے ماں باپ ناراضی کی حالت میں فوت ہو گئے ہوں۔ اس کو چاہیے کہ اب ان کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کرے کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے، اور ان کے لیے خوب خوب ایصال ثواب بھی کرے۔ اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف یعنی گفٹس پہنچیں گے تو امید ہے کہ مرحوم والدین راضی ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ ہو سکے تو مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل وغیرہ حسب توفیق لے کر بنیت ایصال ثواب تقسیم کیجیے۔ اگر ایصال ثواب کے لیے والدین وغیرہ کے نام اور اپنا پتہ رسالے یا کتاب پر چھپوانا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے رابطہ فرمائیے۔ والدین کی خدمت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ سمندری گنبد دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، مقبول حج کا ثواب۔ اے عاشقان رسول، جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں آئے کہ اب میں کیسے حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں، تو سنیے وہ بھی مقبول حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ثواب کی نیت سے اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے مقبول حج کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں۔ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ مرحوم والدین کی طرف سے غفلت نہ کریں، ان کی قبروں پر حاضری بھی دیتے رہیں اور ایصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، حج کا ثواب پانے کا ایک اور عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو طہارت یعنی وضو یا غسل کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا، اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم یعنی احرام باندھنے والے کا، اور جو چاشت کے لیے نکلا اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی مثل ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کے دونوں کے درمیان میں کوئی لغویات نہ ہوں، علیین میں لکھی جاتی ہے، یعنی درجہ قبول کو پہنچتی ہے۔
حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے جو طہارت یعنی وضو یا غسل کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا، اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم یعنی احرام باندھنے والے کا، کے تحت میرات المناجیح جلد 1 صفحہ 449 پر فرماتے ہیں، کیونکہ حاجی کعبہ میں جاتا ہے اور یہ مسجد میں، یہ دونوں اللہ کے گھر ہیں۔ حاجی حج کا احرام باندھتا ہے اور یہ نماز کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، اور جیسے کہ حج خاص تاریخوں میں ہوتا ہے، مگر حاجی گھر سے نکلنے سے لوٹنے تک ہر وقت اجر پاتا ہے، ایسے ہی نماز کی جماعت اگرچہ خاص وقت میں ہوگی، مگر نمازی کے نکلنے سے لوٹنے تک اللہ کی رحمت میں ہی رہتا ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، خیال رہے کہ نماز چاشت اور دیگر نوافل اگرچہ گھر میں افضل ہیں، لیکن اگر گھر کے مشاغل بچوں کے شور کی وجہ سے مسجد میں پڑھے تو بھی بہتر، یہاں یہی مراد ہے۔ میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے، استاد ہوں ماں باپ ہوں عطار بھی ہو ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، علم دین حاصل کرنے کی فضیلت۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا، اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اشقر رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگانا بھی ہے، جس میں قرآن کریم کی تفسیر، درس فیضان سنت اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنا یعنی شجرہ پڑھنا بھی شامل ہے۔ رضا الہی کے حصول کے لیے علم دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے اس مدنی حلقے کو لگانے یا اس میں شرکت کرنے کی جو عاشقان رسول سعادت پائیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ان کو پورے حج کرنے والے کا ثواب عنایت ہو۔ دعائے عطار سنیے اور دینی کام کرتے رہیے۔ جو دے روز 2 در سے فیضان سنت، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ یہ عطار مکے سے زندہ سلامت، تڑپتا ہوا کاش آئے مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، سورہ یاسین شریف کی برکت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک نہیں 20 حج کا ثواب حاصل کرنے والا نیک عمل سنیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ چنانچہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کے لیے 20 حج کا ثواب ہے، اور جس نے اسے لکھ کر پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 یقین اور 1000 رحمتیں داخل کی جائیں گی، اور اس سے ہر طرح کا کھوٹ اور بیماری نکل جائے گی۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ دنیا و آخرت کی بھلائی۔ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تورات میں سورہ یاسین کا نام معمہ ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کرتی ہے۔ یہ دنیا و آخرت کی بلائیں دور کرتی ہے اور آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے، اور اس کا نام دافعہ اور قاضیہ بھی ہے،
کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے۔ جس شخص نے اس کی تلاوت کی یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے، اور جس نے اس کو سنا اس کے لیے اللہ پاک کی راہ میں 1000 دینار یعنی سونے کے سکے کوائنز خرچ کرنے کے برابر ہے، اور جس نے اس کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور بیماری نکال دیتی ہے۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، غریبوں کا حج۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نمبر 9، ایک حج اور ایک عمرہ۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ جس مسجد میں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد کہتے ہیں۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرتے، اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے، اس توفیق پر اس کا شکر ادا کرتے، اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ڈرتے ہوئے گھر کی طرف لوٹے، اور غروب آفتاب تک اپنے دل اور زبان کی نگرانی کرے کہ اس سے فضیلت والی گھڑی مغرب سے کچھ دیر قبل دعا کی قبولیت کی مبارک ساعت فوت نہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، 100 حج کا ثواب۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے صبح کو 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، شروع دن میں 100 بار سبحان اللہ کہے اور شروع رات میں بھی 100 بار، تو اسے نفلی 100 حجوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہاں صاحب مرقات نے فرمایا کہ تسبیح سے مراد حضور دل، یعنی دل حاضر کر کے توجہ کے ساتھ تسبیح پڑھنا ہے، اور حج سے مراد وہ حج ہے جو غفلت سے کیے جائے۔ مطلب یہ ہے حضور قلبی کے ساتھ آسان نیکی غفلت کے مشکل اعمال سے افضل ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ حج کا ثواب ملنا اور ہے، حج کی ادائیگی کچھ اور۔ یہاں ثواب کا ذکر ہے نہ کہ ادائے حج کا، جیسے اطباء یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک گرم کیے ہوئے منقع میں ایک روٹی کی طاقت ہے، مگر پیٹ روٹی ہی سے بھرتا ہے۔ کوئی شخص 2 وقت 3 منقع کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ واقعی ان تسبیحوں میں اتنا ہی ثواب ہے، مگر حج ادا کرنے ہی سے ہوں گے۔ جو رب باجرے کے ایک دانے سے 7 بالیاں دے سکتا ہے، جن کے دانے ہماری شمار میں نہیں ہوتے، وہ رب تسبیحوں پر اتنا ثواب بھی دے سکتا ہے۔ اس قسم کے ثوابوں کا وعدہ قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے، اور اس قسم کی احادیث اور آیتوں کو مبالغہ یا جھوٹ سمجھنا بے دینی ہے۔
رب تعالیٰ کے دین یعنی عطا فرمانا ہمارے خیال سے ورا یعنی بہت بلند ہے، اسے روکنے والا کون ہے؟ کر مغفرت میری تیری رحمت کے سامنے، میرے گناہ یا خدا ہیں کس شمار میں۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کی رحمت پر قربان کہ تھوڑی سی محنت سے اتنا عظیم الشان ثواب عنایت فرماتا ہے۔ کاش ہم غفلت کے مارے جاگ جائیں اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 11 زمین و آسمان کی چابیاں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پارہ 24 سورۃ الزمر آیت نمبر 63 کے اس حصے لہو مقالید السماوات والارض، ترجمہ کنز الایمان، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں یعنی چابیاں، کیز کی تفسیر مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھ سے جس شے کے متعلق پوچھا ہے اس کے بارے میں تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا، اور اس کی تفسیر یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ واستغفر اللہ الاول والآخر والظاہر والباطن لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر ارشاد فرمایا، جو یہ کلمات صبح و شام 10 مرتبہ پڑھے اسے 6 فضیلتوں سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 1، اسے شیطان اور اس کے لشکریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسے 1 قنطار یعنی ایک مخصوص مقدار اجر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جنت میں اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ 4، اللہ پاک اس کا نکاح حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حور سے فرما دیتا ہے۔ 5، اس کے پاس 12 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور 6، اسے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ 12، رضا الہی کے لیے دوستی۔ رضا الہی کے لیے دوستی رکھنے والے 2 افراد کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ایک نے دوسرے سے پوچھا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ دوسرے نے کہا، میں اللہ پاک کے حرمت یعنی عظمت والے گھر کعبۃ اللہ شریف کا حج اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پہلے نے بتایا، اپنے ایک بھائی سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں جس سے میں اللہ پاک کے لیے محبت کرتا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، کیا آپ مجھے اپنی ملاقات کی فضیلت یعنی اجر و ثواب تحفے میں دیتے ہیں تاکہ میں اپنے حج کا ثواب آپ کو تحفے میں دے دوں؟ یہ سن کر پہلا شخص کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں کسی نے غیب سے آواز دی، پکارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ پاک کے لیے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنا بارگاہ الہی میں 100 حج سے افضل ہے، سوائے حجۃ الاسلام یعنی فرض حج کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13، ہفتے کے دن نفل نماز۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہفتے کے دن 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کے لیے 1 حج و عمرے کا ثواب لکھتا، ہر حرف کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کے قیام کا ثواب بڑھاتا، ہر حرف کے بدلے 1 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور بروز قیامت وہ انبیاء و شہداء کے ساتھ
عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 14 مغرب کی نماز با جماعت۔ خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ ایسا ہے گویا یعنی جیسے اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ 15 ہر بال کے بدلے نیکی۔ نبیوں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے متعلق ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس مسجد کی جانب چلا جس میں نماز پڑھی جاتی ہے تو ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، جبکہ نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے۔ اور جب وہ نماز ادا کر کے طلوع آفتاب کے وقت واپس لوٹتا ہے تو اس کے جسم پر موجود ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور وہ ایک مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب پا کر لوٹتا ہے۔ لیکن اگر وہ وہیں بیٹھ جائے اور نفل پڑھتا رہے تو اس کے ہر جلسے کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو نماز عشاء ادا کرے اس کے لیے بھی اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن وہ عمرہ اور حج مبرور کا ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ 16 حج مبرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عثمان، جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرہ کا ثواب ہے۔ 17 حج و عمرے کا ثواب دلانے والا ایک اور عمل۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو فجر کی نماز با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اسے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اے عاشقان رسول، ایک بار پھر یہ مدنی پھول سن لیجئے کہ حج و عمرے کا ثواب ملنا اور ہے، ان کا ادا ہونا کچھ اور۔ لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان حج چھوڑ دیں، صرف اشراق پڑھ لیا کریں۔ مزید اس حدیث پاک میں مبرور حج کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج مبرور کا معنی ہے حج مقبول یا وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ خدا حج مبرور کی دے سعادت، مدینے کی کرتا رہوں میں زیارت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 18 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب۔ جس نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے، جبکہ عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس نے کام کی نیت سچے دل سے کر لی جائے اور پھر کسی وجہ سے وہ عمل نہ بھی ہو تو اللہ پاک اس نیت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے ہم ابھی سے نیت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال پورے ماہ رمضان مبارک کا ورنہ کم از کم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کریں گے، بلکہ ہو سکے تو دوسروں کو بھی ترغیب دلا کر اس کے لیے تیار کیجیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، دیکھنا ہے جو میٹھا مدینہ چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دیکھو مکے مدینے کے تم صبح و شام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مان بھی جاؤ عطار کی التجا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 19 مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے ارادے سے چلنے کا ثواب۔
جو وضو کر کے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے ارادے سے چلے اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے۔ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، دل پہ جب کرن پڑتی سبز سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، خلد زارے طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، پیچھے پیچھے سر جاتا آگے آگے دل جاتا، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ 20 مسلمان کا دل خوش کرنا۔ سلسلہ عطاریہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ چوری ایک لذیذ کھانا لے کر آئے اور آدھی دوسرے پیالے میں ڈالنے لگے۔ میں نے عرض کی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو اسے ایک مرتبہ میں ہی کھا جاؤں گا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور فرمایا، یہ یعنی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا تیرے لیے نفلی حج سے افضل ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفلی حج سے بہتر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رضا کے لیے مسلمان کا دل خوش کیجیے اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا دل گناہ کرنے یا معاذ اللہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے خوش ہوتا ہے تو ایسے کاموں میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ پاک کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ باعمل عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنے سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، اور ہر ماہ پابندی سے قافلوں میں سفر کیجیے، اس سے بے شمار سنتیں سیکھنے کو ملیں گی اور بیان کیے گئے نیک کاموں پر عمل کرنے کا بھی موقع و جذبہ نصیب ہوگا۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔